رمضان مبارک گزر رہا ہے، آج رمضان مبارک کا آخری دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، تو گیا جمعۃ الوداع ہے۔ رمضان کا وہ آخری جمعہ جس جمعے کے بعد عید آتی ہے، اس جمعے کو عام طور پر کہتے ہیں جمعۃ الوداع، وہ والا جمعہ جو جمعہ امت مسلمہ رمضان کا آخری جمعہ ادا کرتی ہے، اس سال کا جمعۃ الوداع وہی ہوتا ہے۔ تو گیا رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ اب یہ رمضان قیامت کے دن فزیکل وجود کے ساتھ آئے گا، اور کس آدمی کا رمضان کیسا گزرے ہوگا اس کا فزیکل رمضان ویسا ہی ہوگا۔ ہمارا روزہ قیامت کے دن ایک وجود کے ساتھ آئے گا۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اگر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزہ روک دیتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال بنتا ہے بائیں، کیونکہ جنگوں میں ڈھال بائیں ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں جب تلواروں کی جنگ ہوتی تھی تو تلوار مارنے والا دائیں ہاتھ میں رکھتا تھا تلوار، اور بائیں ہاتھ میں رکھتا تھا سپر، بچاؤ، ڈھال، اگلے والے کا حملہ اسے روکنا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ جنگوں میں حملہ کرنے والا حملہ بھی کرتا ہے اور اگلے والے کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے۔ اس میں دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ جب تلواروں کی جنگ تھی تب بھی یہ ہوتا تھا، اور آپ دنیا دوسری جنگوں میں ہے تو آج بھی وہی ہوتا ہے کہ اگلے پر حملہ کرنا اور اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو پہلے زمانے میں اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے ڈھال، لوہے کی ایک راڈ، یا دوسری قسم کی ڈھالیں بھی ہوا کرتی تھی، تو سپر اسے کہتے تھے، اس سے اگلے والے کو۔ تو روزے کو اللہ کے نبی نے کہا یہ ڈھال ہے، اور ڈھال چونکہ بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، اس لیے قبر میں جب عذاب بائیں طرف سے آئے گا تو روزہ ڈھال بنے گا۔ اس کا مطلب روزے کا فزیکل وجود ہے۔ اب روزہ رخصت ہو رہا ہے تو ہر آدمی کا رمضان ویسا ہی بنے گا جیسا اس نے رمضان گزارا ہوگا۔ اگر ہم نے رمضان کے روزے ٹھیک طرح سے رکھے، ہم نے رمضان کی نمازیں ٹھیک طرح سے ادا کی، ہم نے رمضان کے روزوں کو بوجھ نہیں سمجھا، ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور رمضان کے روزوں کو بچایا بھی، اور اپنے روزوں کو خراب بھی نہیں کیا، نہ دکان پر بیٹھ کر ایسی غلطیاں کی جس کی بنا پر روزے کے فائدے کو ہم نے ڈائیورٹ ختم کر دیا ہو، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی غلطیاں کی جس کے نتیجے میں روزے کے اثرات بٹ جائیں، نہ ہم نے زبان سے ایسی غلطیاں کی جس کے نتیجے میں روزے کے فائدے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اس کا تو ہمارا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوا ہے اور ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے بعض بھائیوں کا حال ایسا ہوگا کہ وہ سوچتے ہوں گے بہت اچھا ہوگا، رمضان ختم ہو گیا، ہماری اب چھٹی ہو گئی۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان کی نعمت چلی گئی۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کے فوائد و فضیلتیں کتنی ہیں تو تمنائیں کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور یہ تو ساری دنیا محسوس کرتی ہے، جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے ایک دم معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ہر جگہ کچھ نہ کچھ اثرات اس کے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں میں تعداد بڑھ جاتی ہے، گھروں میں بہت سارے گناہ کا کام رک جاتے ہیں۔ آج محشام ہے، کتنے انسان جو ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں کہ اللہ کے صاحب رمضان میں کم سے کم ٹی وی نہیں دیکھیں گے۔ کتنے انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ موبائل میں اب وہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے، رمضان ہے ادھر سے روزہ ہے۔ غرض دیکھیے رمضان مبارک کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اپنے فوائد ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہی اسی لیے ہے۔ اسے جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو بے شمار انسانوں کو اس کا غم ہوتا ہے کہ رمضان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ بس ایک چیز اور سوچنی ہے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے انسان کی تمنائیں اور امیدیں سال ہا سال جینے کی ہوں، مگر وہاں نام لسٹ میں آ چکا ہے، اگلے رمضان سے پہلے آپ کو نکلنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال رمضان مبارک میں اسی طرح سے دعائیں ہو رہی تھیں، رمضان مبارک کے بعد عید الفطر سے پہلے مجھے ہارٹ کا اٹیک آ گیا، ہسپتال گیا، علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرا شاگرد جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہیلتھی، جس نے مجھ سے پڑھا، مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور، کہیں زیادہ ہیلتھی، انہی 2-4 دنوں میں اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور چلا گیا۔ صرف 3 منٹ کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے ذہن میں خیال ہوگا مجھے ابھی بہت جینا ہے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ابھی
غرض یہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں کس انسان کو کب جانا ہے۔ موت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق ایکسیڈنٹ کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ ٹائم آ گیا تو نکلنا ہے، ٹائم نہیں آئے گا تو نہیں نکلنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کئی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا اس کا علاج اب کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اب اس کی خدمت کرو، اور وہ آدمی خود بھی چاہتا ہے کہ مجھے موت ہی آ جاتی تو بہتر ہے، اور گھر والے بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پردہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں وہ کرنس طور کوئی عالم ٹھیک، اللہ تعالیٰ کرنس طور کوئی عالم ٹھیک، یہ دعا کرتے ہیں گویا ولیچ ونان، بات موڑ کر کے کہتے ہیں کہ اب یہ رخصتی ہو جاتا تو بہتر تھا۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں بیمار کا کیا حال ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں اب دعا کرو اللہ تعالیٰ کو سوئیں رحم کرو۔ تو رحم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اب تو ہم بھی اکتا چکے ہیں یا امید ہار چکے ہیں، اب امید نہیں ہے یا اکتا گئے ہیں، لیکن دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اب چلا جاتا۔ تو آدمی خود چاہتا ہے میں چلا جاؤں، گھر والے بھی چاہنے لگتے ہیں یہ چلا جائے، لیکن موت کا ٹائم ابھی نہیں آیا ہوتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ اور کبھی انسان خود چاہتا ہے میں ابھی اور جیوں، اور گھر والے بھی چاہتے ہیں میں اور جینا چاہیے، اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں یعنی ابھی تازہ نکاح ہوا ہے، معصوم بچے ہیں، لا علاج بیماری میں ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں موت نہیں آنی چاہیے، لیکن ٹائم آ گیا تو جائے گا۔ تو نہیں بتا سکتے ہیں اگلا رمضان ہم میں سے کس کے مقدر میں ہوگا اور کس کے مقدر میں نہیں ہوگا۔ حضرات، ہماری دین میں جتنی اعمال ہیں ان اعمال کا کوئی وجود، فزیکل وجود نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی، اس نماز پڑھنے کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ جیسے ہم نے روزہ رکھا، اس روزے کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ جیسے ہم نے زکوٰۃ دی، لینے والے نے لی، اپنی ضرورت پوری کی، عمل مکمل ہو گیا، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ اس پر فوراً سوال پیدا ہوتا ہے تو جب ان کا فزیکل وجود نہیں بنا تو قیامت کے ان کا وزن کیسے ہوگا؟ کیونکہ وزن ہوا کرتا ہے فزیکل وجود کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں انسانوں نے وزن کرنے کے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ اب فزیکل چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے اور نان فزیکل چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں انسانوں نے اپنی سائنسی ترقیات کے نتیجے میں ایسے بے شمار آلات مہیا تیار کر دیے کہ جو فزیکل وجود کا بھی ویٹ کر لیتے ہیں اور نان فزیکل غیر مادی چیزوں کا بھی وزن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک انسان کی باڈی میں بخار کتنا ہے تھرمامیٹر سے ناپ رہے ہیں، ٹمپریچر کتنا ہے ناپا جا رہا ہے، سپیڈ کتنی ہے ناپی جا رہی ہے، ساؤنڈ کتنا بڑا کتنا کم ہے اس کو ناپا جا رہا، کم کیا جا رہا، بڑا کیا جا رہا ہے، فضا میں نمی کتنی ہے اس کو بھی ناپا جا رہا ہے، گاڑی کی رفتار کتنی ہے اس کو بھی ناپا جا رہا ہے۔ پیٹرول پمپ پر آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ناپنے کے لیے جو سسٹم تھا پہلے زمانے میں اتنے لیٹر، اس وقت اب ڈیجیٹل سے پتہ چل رہا ہے کتنے لیٹر اندر چلا گیا، اور ڈیجیٹل سے ایک طرف سے لیٹر نظر آتا ہے، دوسری طرف سے قیمت نظر آتی ہے۔ غرض یہ کہ آج ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے، ہوا کو بھی ناپ رہے ہیں، آواز کو بھی ناپ رہے ہیں، رفتار کو بھی ناپ رہے ہیں، ہر چیز ناپی جا رہی ہے۔ تو گویا اب وہ سوال ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ فزیکل چیزوں کا وزن ہوتا ہے، نان فزیکل چیزوں کا وزن کیسے ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ تو جواب آتا ہے کہ دنیا میں تو انسانوں نے وزن کرنے کا طریقہ مہیا کر دیا۔ اس دنیا میں ہمارے سارے اعمال جو ہیں ان کا مادی وجود نہیں ہے، لیکن جو ہی یہ اعمال آخرت میں پہنچیں گے تو ان کا مادی وجود ہوگا۔ وہ جو مادی وجود ہوگا وہ نماز کا ایک وجود ہوگا، روزے کا ایک وجود ہوگا، تلاوت کا ایک وجود ہوگا، اور وہ وجود جو ہوگا ایسے جیسے جسم، وہ جو جسم ہوگا وہ جسم تولا بھی جائے گا، وہ بڑا بھی ہوگا، وہ چھوٹا بھی ہوگا۔ جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اس عمل کا وجود قیامت کے اتنا پاورفل بڑا ہوگا، اور جس عمل کے پیچھے اخلاص کم ہوگا اس کا وجود یا تو بنے گا ہی نہیں،
اور یا پھر اتنا کمزور وجود ہوگا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ہمارے سارے اعمال اس وقت یہاں اس دنیا میں نان فزیکل ہیں، اور موت کے بعد یہ سارے کے سارے مادی وجود ہو۔ جب یہ مادی وجود ہوں گے تو مادی وجود جو ہیں وہ سب کچھ وہ کریں گے جو ایک مادی وجود کرتا ہے، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اسی طرح سے یہ اعمال بھی کریں گے۔ مثلا قیامت کے دن قرآن کہے گا یا اللہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ اس نے میرا حق ادا کر دیا، اور دوسرے کو کہے گا یا اللہ میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ اس نے میرا حق ضائع کیا ہے۔ تو قرآن ایک مادی وجود کے ساتھ ہوگا۔